من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حکمت نمبر 94 ٹھیک۔ وَسُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ فَقَالَ، یہ حکمت خیر کی تشریح و تفسیر و وضاحت کے سلسلے میں ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کیا، پوچھا مولا خیر کیا چیز ہے، خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر سے مراد اچھائی، نیکی، بھلائی، ٹھیک۔ تو امام سے خیر کے بارے میں وضاحت مانگی گئی تو امام نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں اضافہ ہو جائے۔ مال اور اولاد کی کثرت اور اس میں اضافہ یہ خیر نہیں ہے۔ حالانکہ سماج اور معاشرے میں خیر اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو خیر ہی خیر ہے، اولادیں ہیں تو خیر ہی خیر ہے۔ باقی آپ کا وجود، آپ کے افعال، آپ کی تمام چیزیں شر کیوں نہ ہو، آپ سراپا شر بھی اگر ہیں لیکن مال میں فراوانی ہے نا تو خیر ہے۔ شر کو بھی لوگ خیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ سراپا خیر ہو لیکن غریب ہو، نادار ہو، مفلس ہو، تو لوگ شر کی نظر سے تمہیں دیکھیں۔ غربت کو کون پسند کرتا ہے، غریب کی کون عزت اور تقدیم کرتا ہے؟ بصورت حقیقت وہی ہے جو اماموں نے، معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم نے ان کے مقابلے میں ان کی تعلیمات کو بھلا کر کے نظر انداز کر کے ہم نے اپنے نظریات قائم کر لیے ہیں اور ہم اپنی رائے، اپنی پسند کے مطابق جینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آنکھیں بند کر لیں، ان کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیں تو حقیقتیں بدلنے والی نہیں، حقیقتیں وہی رہے گی جو ہم لوگوں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم فرماتے ہیں خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑھ جائے، خیر یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے، تمہارے حلم عظیم ہو جائے۔ اگر تمہارا علم بڑھ گیا، تمہارے علم میں کثرت ہوئی، علم تمہارے اندر ہے، علم تمہارا عظیم ہو گیا، یہ خیر ہے۔ علم اور علم جانتے ہیں، علم یہی تو پڑھتے ہیں۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم یعنی بردباری۔ سمجھ رہے ہیں؟ بردباری کیا ہوتا ہے؟ غصے کو پی جانے والا۔ تمہارے اندر علم کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے۔ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بات دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایسا علم جو علم سے خالی ہو وہ نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ وہ علم سے خالی ہو وہ نفع بخش نہیں ہوتا ہے۔ علم کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ تو علم بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو بصورت خیر یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھے، خیر یہ ہے کہ تمہارا علم عظیم ہو جائے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نیکی اور اچھائی کرتے ہو تو اللہ کی حمد و تعریف کرو۔ تم سے اگر اچھائی ہوتی ہے تو ہی ایک چیزیں ہیں، انسان یا تو اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے نا، تیسرے کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ اچھائی اگر تم کرتے ہو، نیکیاں اگر تم کرتے ہو تو اس پر خدا کا شکر ادا کرو، خدا کی حمد کرو۔ اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو استغفار کر لو، توبہ کرو،
اس لیے کہ دنیا کا خیر صرف 2 ہی لوگوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ خیر دنیا 2 لوگوں کے لیے ہے، ایک اس شخص کے لیے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کے ذریعے سے اس کا تدارک کر لے، ایک وہ گنہگار جو گناہ کے بعد توبہ کے ذریعے سے اظہار ندامت کے ذریعے سے اپنے گناہ کا تدارک کر لے، بھرپائی کر لے، ہے نا؟ دوسرے وہ شخص کہ جو نیکیوں میں جلدی کرے، باقی سب خیر سے دور ہے، باقی کسی کے لیے خیر ہے ہی نہیں۔ یہی تو ہے جو چیزیں ہیں دنیا میں، اچھائی ہے یا برائی ہے۔ فائدے میں وہی ہے کہ جو اچھائی کرنے کی طرف، نیکیوں کی طرف راغب ہو، جلد بازی کرے، کسی نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کر لے۔ خود توبہ کر لینا بھی کیا ہے مولانا، یہ بھی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ کوئی برے ہو تو تمہارے لیے خیر یہ ہے کہ برائی سے توبہ کرو، اچھے ہو تو تمہارے لیے خیر اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ وَسُئِلَ عَنِ الْخَيْرِ مَا هُوَ، سئل سوال کیا گیا، پوچھا گیا امام علیہ السلام سے عن الخیر، خیر کے بارے میں کہ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ فقال، تو امام نے جواب میں فرمایا لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر نہیں ہے یہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کثیر ہو جائے، بڑھ جائے۔ تمہارے مال کا اور تمہاری اولاد کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، یہ خیر و خوبی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ، بلکہ خوبی اور خیر یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے، تمہارا علم کثیر ہو جائے۔ وَأَن يَعْظُمَ حِلْمُكَ، اور تمہارا حلم عظیم ہو جائے، تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ وَإِن تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم اپنی پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو، یہ خیر ہے۔ ایسی عبادت کرو، ایسی بندگی کرو، اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم عبادت پروردگار پر ناز کر سکو، یہ خیر ہے۔ فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، اب اگر تم اچھا کام کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ فَإِنْ أَحْسَنْتَ، بس اگر تم نے نیکی کی، اچھائی کی، تو حمدت اللہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی حمد کرو کہ تم نے نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتَ، اور اگر تم سے برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، استغفرت اللہ، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِرَجُلَيْنِ، اور کوئی خیر نہیں ہے دنیا میں سوائے 2 لوگوں کے، یعنی دنیا میں صرف خیر 2 ہی لوگوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ رجل اذنب ذنوبا، ایسا شخص کہ جو کسی گناہ کا مرتکب ہو، فهو يتداركها بالتوبہ، اور وہ شخص اپنے گناہ کا تدارک کرے، جبران کرے توبہ کے ذریعے سے۔ خدا کی بارگاہ میں آیا، ہم کہیں پروردگار مجھ سے تیری نافرمانی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، تو صاحب فضل و کرم ہے، تم نے گنہگاروں سے کہا ہے
کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تیری رحمت سے امیدیں لگا کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، معاف کر دے، دوبارہ آئندہ ایسے غلطی پتہ نہیں ہوگی۔ رجل اذنب ذنوبا، ایک ایسا شخص کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو، جو کوئی گناہ کرے، فہو یتدارکھا، اور وہ تدارک کرے، جبران کرے اس گناہ کا بالتوبہ، توبہ کے ذریعے سے توبہ کر کے اپنے گناہ کا تدارک کر لے، جبران کر لے۔ یہ ایک شخص کہ ایسے شخص کے لیے دنیا میں خیر ہے، ورجل، اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں خیر ہے، یسارع فی الخیرات، جو نیک کاموں میں تیز گام ہو، وہ اچھے اور نیک کاموں میں تیز گام ہو۔ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، نیکیوں میں تیز قدم ہوتا ہے، سرعت سے، تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو خیر کی تفسیر اور خیر کی وضاحت سمجھ میں آ گئی، خیر کیا ہے آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک۔ وقال علیہ السلام لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل۔ ایک بہترین خوبصورت معیار عمل بتایا ہے امام نے اس میں کہ عمل کا معیار کیا ہے۔ ہم عمل کی قلت و کثرت یا اس کے صغیر و کبیر ہونے کو دیکھتے ہیں، اور عمل کے صغیر و کبیر ہونے کو ہی اس کی ارزش اور قدر و قیمت کا معیار سمجھتے ہیں کہ بڑے کام کا ثواب بڑا ہے، چھوٹے کام کا ثواب چھوٹا ہے نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، عمل اگر قبول ہو جائے، عمل کی ارزش اور قدر و قیمت کا معیار خود عمل نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے ساتھ اگر چھوٹا سا عمل انجام دیا جائے تو بہت ہے، بڑا ہے، اور تقویٰ کے بغیر اگر بڑے سے بڑا عمل بھی انجام دیا جائے تو وہ بے قدر قیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ انجام پانے والا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرط ہے تقویٰ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقویٰ سے ان کے عمل کو قبول۔ تو جو عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قبولیت سے عمل کی ارزش طے کی جاتی ہے نا۔ میں اگر 10 روپیہ 5 روپیہ تقویٰ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں انفاق کر دوں، خدا اسے قبول کر لے، اور آپ کوہ احد کے برابر خدا کی راہ میں تقویٰ کے بغیر سونا انفاق کر دی، کون بڑا ہے؟ کیوں؟ قبول ہوگی، آپ کا قبول نہیں۔ جو عمل قبول نہ ہو وہ بے ارزش ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ کریں گی تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ انجام پانے والا عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے چھوٹے نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور تقویٰ کے بغیر کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جب قبول ہی نہیں ہوگا۔
اس کا کوئی اجر و ثواب ہی نہیں ملے گا، کوئی اس کا بدلہ، اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا یقل عمل، کہنے کہ کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، بقدر قیمت نہیں ہوتا ہے، مع التقویٰ، تقویٰ کے ساتھ. تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل قلیل اور چھوٹا نہیں ہوتا. وَكَيْفَ يَقِلُّ، تقویٰ کے ساتھ انجام پانے والا عمل چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما يتقبل، سے قبول کر لیا گیا ہو، جو عمل قبول کر لیا گیا ہو وہ چھوٹا. تقویٰ کے بغیر عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ جو خدا کی بارگاہ میں عمل قبول ہو وہ کیوں کر چھوٹا ہو سکتا ہے؟ جو عمل قبول نہ ہو وہ چھوٹا ہے. وقال علیہ السلام ان اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، ثم تلا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا الآیہ. ثم قال ان ولی محمد من اطاع اللہ وَإِن بَعُدَتْ لَحْمَتُهُ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ. تقرب کا معیار، قربت کا معیار کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ امام نے اپنے اس قول میں قربت کا معیار ذکر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ انبیاء سے قرابت کا معیار کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینا ان کا، ان کی خاندان سے ہونا، ان کی صحبت اختیار کر لینا. کون سی چیز ہے جو انسان کو انبیاء سے قریب کرتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو انبیاء سے زیادہ نزدیک ہیں؟ وہ لوگ جن کے اندر انبیاء کی خصلتیں، جو انبیاء کے فرما بردار ہیں وہ انبیاء سے قریب ہیں. جن کے اندر انبیاء کی خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، جس نے اپنا کردار انبیاء کا کردار بنایا، جس نے اپنا اخلاق انبیاء کے اخلاق کیسا بنایا، یقیناً وہ ان سے زیادہ نزدیک. جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اور جو کچھ وہ لے کر کے آئے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ نزدیک ہیں انبیاء علیہ السلام سے. اور قرآن نے بھی ایک آیت میں یہی کہا ہے ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک حضرت ابراہیم سے. للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی. پیروی کرنے والے انبیاء سے نزدیک ہوتے ہیں. جو لوگ ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ ان سے قریب ہوتے ہیں. لہذا نبی کریم کا قریبی وہ ہے جو ان کا اطاعت گزار ہو، چاہے خونی رشتے کے اعتبار سے دور کا ہی کیوں نہ ہو. خونی کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اطاعت گزار ہے تو نبی کے قریب ہے. اور اگر خونی رشتہ بھی ہو لیکن اطاعت نہ ہو، نافرمانی ہو، تو وہ معصیت کار ہے، دور ہے.
گے ان اول الناس بالانبیاء، بے شک لوگوں میں سے انبیاء سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں اعلمہم، جو لوگ جانتے ہیں کہ بما جاؤ بہ، کہ انبیاء کیا لے کر کے آئے، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ثم تلا، پھر امام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک حضرت ابراہیم سے، للذین، وہ لوگ ہیں اتبعوہ، کہ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی، وہذا النبی، اور اس نبی کی اتباع کی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ آیت بھی یہی کہتی، ثم قال ان ولی محمد من اطاع اللہ، بے شک محمد کا دوست اور ساتھی اور ان کا قریبی وہ ہے، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَإِن بَعُدَتْ لَحْمَتُهُ، اگرچہ خون کے اعتبار سے وہ دور کا ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری نہیں ہے محمد سے، نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اطاعت خدا ہے، اطاعت رسول ہے، تو وہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ، اور نبی کریم کا دشمن ہے وہ شخص، من عصى اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، اگرچہ نبی کریم کے ساتھ خونی رشتہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اسلام میں معیار رشتہ داری نہیں ہے، قرابت نہیں ہے، کس خاندان سے ہو، کس قوم سے ہو، کس قبیلے سے ہو، ہے نا۔ اسلام میں بزرگی کا معیار تقویٰ ہے، اطاعت ہے۔ چلے کل انشاءاللہ